اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی 44ویں نشست ہے، جسے عام بچے اردو میں نہیں سمجھتے، تو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ نشست نمبر 44 ہے۔ ہمارا آج کا موضوع 2 روز قبل منایا جانے والا ہاتھوں کی صفائی کا دن ہے۔ عالمی طور پر 15 اکتوبر کو ہاتھوں کی صفائی کا دن منایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے سال کے مختلف دن متعین کر کے اور بتایا گیا کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن، فلاں تاریخ کو فلاں دن، یعنی ماں کا الگ، باپ کا الگ، استاد کا الگ، صحت کا الگ، عورتوں کا الگ، پتہ نہیں کس کس نام سے دن منا کر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس طرح ہم عوام میں شعور اور آگہی پیدا کر رہے ہیں۔ شعور اور آگہی سے زیادہ ہمارا مطالبہ یہ رہتا ہے کہ ان کے مسائل حل کریں، ان کو سہولتیں فراہم کریں۔ خالی جو شعور اور آگہی کے نام پر جو ڈرامے رچائے جاتے ہیں، اس کے بارے میں بنیادی طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جن لوگوں میں شعور اور آگہی پیدا کرنا ہے وہ ہوتے ہیں پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک کے لوگ، جبکہ مغربی دنیا کے، مہذب دنیا کے، پڑھی لکھی دنیا کے لوگ پہلے باشعور ہوتے ہیں، انہیں اپنے تمام حقوق کا، فرائض کا، ذمہ داریوں کا پوری طرح احساس ہوتا ہے۔ اب مثال میں دے رہا ہوں کہ مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے 1 مئی کو۔ پاکستان میں جو مزدور کام کرتے ہیں انہیں تو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں کہ 1 مئی کا دن جب آتا ہے کہ آج ہمارا دن ہے۔ چنانچہ اخبارات میں جو برقی ذرائع ابلاغ ہیں ہمارے، وہاں تصویریں اس دن آتی ہیں کہ دیکھیے فلاں مارکیٹ میں مزدور بیچارے وزن گھسیٹ رہے ہیں، گدھے کی جگہ وہ گاڑی جو ہوتی ہے، انسان آگے ہوتا ہے اور وہ گھسیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کھیتوں میں عورتیں اور مرد کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دکانوں پہ غریب بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ملازمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گھروں میں جو خواتین اور ماسیاں آتی ہیں، انہیں کیا معلوم کہ آج ہمارا دن منایا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے ڈرامے کرنے کی بجائے اگر دن منانا ہے تو اس دن یا تو طے کر لیا جائے کہ ہم یہ فلاحی پروگرام پیش کر رہے ہیں، مزدوروں کو مثال کے طور پر 5% تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، تو عالمی دن کا کوئی فائدہ ہوگا ان کو۔ وہ بیچارے اسی طرح اس دن بھی مشقت کر رہے ہوتے ہیں، ان کی چھٹی بھی نہیں ہوتی۔ عام اسکولوں، کالجوں اور بعض دفاتر میں 1 مئی کو محنت کشوں کا دن منانے کے نام پر چھٹی ہو جاتی ہے۔ اس چھٹی کے بعد بچے جو ہیں، متمول طبقوں کے بچے، وہ سڑکوں پہ کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور غریب بچے حسب عادت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے دنیا منائے یہ دن، ہم منائیں تو ہمیں اپنے قومی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے ایسے دن مناتے وقت۔ تو اب بات ہو رہی ہے کہ ہاتھ دھونے کا عالمی دن منایا ہم نے۔ اب جہاں تک ہاتھ دھونے کا معاملہ ہے تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہر چیز سے پہلے ہی ہاتھ دھوئے بیٹھے ہیں۔ انہیں نہ کھانا ملتا ہے، نہ پانی صاف ملتا ہے، نہ تازہ ہوا ملتی ہے، اور چیزیں تقریباً ساری کی ساری اب ان کی دسترس سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ قیمتوں نے جو ہوش ربا مہنگائی پیدا کی ہے، اس کی وجہ سے جو بیچارہ غریب آدمی پہلے کبھی چھوٹا موٹا پھل کھا لیتا تھا، اب وہ پھل بھی نہیں کھا سکتا۔ پھل 300-400 روپے کلو جو پھل ہوگا، وہ کون غریب آدمی؟ مجھ جیسا متوسط طبقے کا آدمی بھی گھر میں جب آتی ہے پھل نامی کوئی چیز، تو میں کہتا ہوں کتنے کی آئی؟ پتہ چلا اتنے کی آئی۔ میں کہتا بھائی اس سے بہتر ہے کہ نہ کھائیں، آپ تھوڑے دن نہیں کھائیں۔ ایک یاد ہوگا 2 سال پہلے رمضان کے مہینے میں ایک مہم چلائی تھی، اس مہم کے تحت رمضان میں پھل کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس مہم کے تحت یہ طے پایا تھا کہ لوگ جو ہیں کچھ دن تک، 1 ہفتے تک پھل نہیں خریدیں گے۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا اس کا کہ ان کے پھل نہ خریدنے کی وجہ سے پھلوں کی قیمتیں بہت کم ہو گئی۔ ظاہر ہے پھل تو سڑنے والی چیز ہے، گلنے والی چیز ہے، وہ جب خراب ہونے لگے تو سستے ہو گئے وہ۔ تو ہم جو بہت سی چیزیں مہنگی خریدنے کے لیے بعض غریب لوگ بھی تیار ہوتے ہیں، وہ اگر تھوڑے دن صبر کر جائیں تو آپ دیکھیں ان کے سب کے دماغ ٹھکانے آ جائیں گے۔
اس لیے کہ یہ اچھا پکڑتے کس کو ہیں؟ ایک ٹھیلے والا، ایک چھوٹی سی دکان والا، پھل والا، اس کو پکڑتے ہیں کہ تم مہنگا بیچ رہے ہو۔ وہ کہتا صاحب منڈی سے جو میں لایا ہوں وہ اتنا مہنگا ملا ہے مجھے۔ تو منڈی پہ اس لیے ہاتھ نہیں ڈالتے کہ وہاں اس کے اوپر بہت بڑے بڑے لوگ ان کے سروں پر ہاتھ رکھے ہوتے ہیں۔ آج ہم صفائی کا جو دن منا رہے ہیں 2 دن پہلے، وہ دراصل ہاتھ کی صفائی کا دن ہے ہمارے حساب سے۔ تو اب ایک بات یہ ہے کہ پاکستان میں غریب لوگوں کے پاس اتنا پانی بھی نہیں ہوتا، پینے کا پانی بمشکل ملتا ہے، تو وہ صفائی کے لیے جس میں مواد دھونا شامل ہے وہ کہاں سے پانی لائیں؟ آپ یقین کریں گے کہ پاکستان کی 40% آبادی بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد ہاتھ نہیں دھوتی اور اس سے ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا لیتی ہے۔ 40% آبادی کی بات کر رہا ہوں میں۔ ہم جیسے جو شہروں میں رہنے والے ہیں وہ، اور 60% لوگ تھوڑا سا شعور ہوتا ہے کہ کم از کم کھانے کے وقت ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ تو یہ آپ اندازہ کر لیں کہ جس ملک میں پانی نہیں ہے وہاں آپ صفائی کا دن منا رہے ہیں، تو یہ مذاق نہیں تو اور کیا۔ ہاتھوں کی صفائی کا تعلق پورے جسم کی صفائی سے ہے، اس لیے کہ بنیادی چیز ہے جو ہر چیز کو چھوتی ہے، ٹچ کرتی ہے۔ تو جس چیز پہ ہاتھ لگے گندے ہاتھ ہے تو وہ چیز خراب ہوتی جائے گی، جراثیم پیدا ہوں گے۔ چنانچہ جو لوگ بغیر صفائی کے کھاتے پیتے ہیں ان میں پیچش کے، سانس کے، اس طرح کے امراض زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ جراثیم پھیلتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اللہ نے 5 وقت جو نماز کے لیے وضو کرنے کا جو حکم دیا ہے، تو ویسے ہی ہم ہاتھوں کی صفائی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کورونا جو ہے وہ کم پھیلا ہے دوسرے ممالک کے مقابلے میں، اور دوسرے 1-2 مسلم ممالک میں بھی۔ اس کی وجہ یہی رہی کہ ہم تو 5 وقت وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو ہمارے ہاتھ پیر تو ویسے ہی دھلتے رہتے ہیں۔ اب کورونا کی وجہ سے کہا کہ ذرا صابن لگا کے 20 سیکنڈ تک دھوتے رہیں، تو چلیے جو بغیر صابن کے دھو رہے تھے اب صابن لگا کر دھو لیں گے، کیونکہ ان کی تو عادت ہے۔ لیکن ہماری حکومتوں نے، ہمارے مقتدر لوگوں نے یہ سارا کریڈٹ خود لے لیا کہ جی ہماری حکمت عملی کی وجہ سے کورونا کم پھیلا ہے پاکستان میں۔ بھائی آپ کی حکمت عملی تو سب کو پتہ ہے جو آپ نے حشر کیا ہوا ہے۔ اصل تو حکمت عملی اللہ تعالیٰ کی ہے، اس نے ہمیں 5 وقت وضو کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اس کی وجہ سے ہم کافی حد تک اللہ کے فضل سے محفوظ ہیں۔ پاکستان میں ہاتھوں کا جو استعمال ہوتا ہے اس کے بعد دلچسپ محاورے اور کچھ چیزیں میرے سامنے آئیں، تو مجھے بڑا خیال آیا کہ دیکھیے ہاتھوں کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ میں شروع کرتا ہوں ہمارے ارباب اقتدار و اختیار سے۔ ان کے سروں پر جو لوگ ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ اقتدار میں آتے ہیں، اب جو ان کی سرپرستی بند کر دیتے ہیں وہ اقتدار ان کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو سر پر ہاتھ رکھا گیا ہے وہ صاف ہے یا نہیں؟ اگر وہ خود گندا ہے تو ظاہر ہے جس کے سر پہ رکھا جا رہا ہے اس کا سر بھی گندا ہے، اور اس کے سر کے ساتھ ساتھ پورا وجود گندا ہے، وہ پھر پورے معاشرے کو گندا کر رہا ہے۔ 73 سال تو مجھے ہو گئے یہاں دیکھتے ہوئے پاکستان میں کہ یہاں جن قوتوں نے، چاہے مقامی ہو یا بیرونی قوتیں، لوگوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کے انہیں اقتدار میں لائے، انہوں نے کوئی اچھا کام اس لیے نہیں کیا۔ شاید اس کی وجہ یہ کہ وہ ہاتھ ہی صاف نہیں ہے۔ تو ہاتھ کی صاف ہونے کی بنیادی شرط پوری ہے کہ کیے بغیر کوئی مقتدر ادارے، کوئی مقتدر شخصیت کوئی مثبت کام نہیں کر سکتی۔ ہاتھ صاف ہونا ضروری ہے۔ اب آتے ہیں ہم ایک بات کی طرف کہ ہاتھ صاف ہونا اور ہاتھ صاف کرنا، یہ 2 بڑے دلچسپ محاورے ہیں۔ ہاتھ صاف ہونا تو ٹھیک ہے، آپ نے ہاتھ دھوئے، آپ نے کسی معاملے میں مہارت بھی حاصل کی، اسے بھی کہتے ہیں ہاتھ صاف ہو گیا بھائی اس میں۔ اور ہاتھ کو صاف کرنا یعنی ہاتھوں کی صفائی، وہ دوسرے معنوں میں بھی استعمال ہوتی ہے کہ جو بڑی ہاتھ کی صفائی دکھائی، دیکھ لیجئے آپ۔ اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو وائٹ کالر کرائم کہلاتے ہیں، سفید پوش لوگوں کے جو جرائم ہیں، وہ ہاتھوں کی ایسی زبردست صفائی ہوتی ہے ان کی کہ وہ جرم کا نشان ہی نہیں چھوڑتے۔ اگر چھوٹے موٹا نشان چھوڑتے بھی ہیں تو پھر ہمارے عدالت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کم از کم نچلے لیول پہ، وہ تو اس کا ذرا سا بھی فائدہ اٹھا کے اور پھر اپنی صفائیاں پیش کر کے کہتے ہیں بھئی یہ تو مجرم نہیں ہے۔
آج دیکھ لیجیے پاکستان سے کچھ مجرم بھاگے ہوئے ہیں، کچھ مجرم یہاں عیش کر رہے ہیں، اور ان کے ٹھاٹ باٹ میں کمی آنا تو درکنار، وہ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں ان کے ٹھاٹ باٹ۔ اس سے اندازہ کر لیجیے کتنے صفائی کے ساتھ انہوں نے ملک کے خزانوں پر، ملک کے اداروں پر ہاتھ صاف کیا، اور آج وہ مجرم نہیں ہیں، ملزم کہتے ہیں تو کہتے ہیں جی ابھی الزام تو ثابت نہیں ہوا نا، الزام ثابت ہوگا جب ہم مجرم ہوں گے۔ حالانکہ ان میں سے بعض لوگ جیلوں کی ہوا بھی کھا چکے ہیں، اس کے باوجود اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمارے تو ہاتھ صاف ہے، ہمارا دامن صاف ہے۔ اب ایک چیز اور ہم ہاتھ کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی خدمت کرنا چاہے ملک اور قوم کی، حکمران اور مقتدر ادارے، تو ان کے لیے ہاتھ بھر کا دل چاہیے، اور اس دل میں خود اپنے نفس پر قابو پانا، اپنی ذات پر قابو پانا۔ مسلمانوں کا جو شاندار دور گزرا ہے، اس میں حکمران وقت جو خلیفہ کہلاتا تھا، وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو عوام کی سطح پر لا کر پھر اصلاح کرتا تھا۔ اب آپ عوام کی سطح پر آنا تو بہت دور کی بات ہے، عوام کی سطح سے میلوں دور اوپر آسمان میں اڑ رہے ہیں، اور وہاں سے کہہ رہے ہیں ہم عوام کی خدمت کریں گے۔ تو جب تک آپ ہاتھ بھر کا دل رکھیں، یعنی مضبوط دل نہ ہو، آپ کا دل بڑا نہ ہو، اس کے بجائے آپ ہاتھ بھر کی زبان استعمال کرتے رہیں۔ ہاتھ بھر کی زبان کا مطلب یہ ہوا لمبے لمبے دعوے کرتے ہیں، لمبے لمبے وعدے کرتے ہیں، اور ان دعووں اور وعدوں کی حقیقت میں کوئی اصلیت نہیں ہوتی، وہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اب میں آتا ہوں آخر میں کہ جو لوگ یہ نہیں کر رہے، پاکستان کے عوام کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، ان کے ساتھ فریب کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں ان کو، ان کے لیے غریب عوام جو بیچارے ایک ایک چیز سے مسلسل محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں، مہنگائی نے اور بے روزگاری نے ان کا برا حال کر رکھا ہے، ان سے چھتوں کے سائے بھی چھین لیے جا رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر بد دعائیں دیتے ہیں ان کو کہ یا اللہ ہمیں ان سے نجات دلا۔ پتہ نہیں اللہ کی بھی کیا مصلحت ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی عوام کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے کہ ایسے حکمران مسلط ہو گئے۔ بھئی عوام کے اعمال کیا کریں گے؟ وہ تو بیچارے 2 وقت کی روٹی کے چکر میں اپنے بچوں کو نہ کھلا پلا سکتے ہیں، نہ تعلیم دے سکتے ہیں، نہ ان کے جان و مال کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہ جو بڑے لوگ ہیں جن کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی جاتی ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ یہ اگر مجھ جیسے کسی آدمی سے بھی ہاتھ ملا لیں تو فوراً ہی جا کے ہاتھ دھوئیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ جراثیم آ جائیں۔ اچھا، ان میں بعض ایسے ہیں کہ ان جیسے شاطر لوگ جب ہاتھ ملاتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں گنتے ہیں کہ کہیں یہ اس میں تو کمی نہیں کر دکھا تو نہیں گا، یہ تو کھانے پینے کے ماہر ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایک ہاتھ کی کسی انگلی کی کمی کر دی ہو انہوں نے۔ مطلب اس قدر ان کے ساتھ بدظنی ہے اور ان پر اعتماد کی کمی ہے۔ اب آتے ہیں کہ بعض حکمران اگر کبھی اچھے ایک آدھ آئے ہیں پاکستان میں چندری گڑھ صاحب کا نام لے سکتا ہوں، آئے ہیں چندری گڑھ تھوڑے دنوں کے لیے، وہ وزیر اعظم رہے تھے، اور ایک جنرل ضیاء الحق کا دور نسبتاً بہتر سمجھتے ہیں ہم۔ حالانکہ ان پر الزام ہے کہ وہ کلاشن کلچر لائے یہاں پاکستان میں، ہیروئن ان کی وجہ سے آئی، لیکن ایمانداری سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے سوویت یونین کو افغانستان میں روکنے کا جو کارنامہ انجام دیا ہے، وہ اتنا بڑا احسان ہے پاکستان پر۔ اگر وہ نہ روکتے وہاں تو آج پاکستان جو ہے روس کے قبضے میں ہوتا، اور ہم بجائے انگریزوں کے روس کے غلام ہوتے، اس لیے کہ وہ تو افغانستان پر حملہ اسی لیے کیا تھا اس نے کہ اس کو پاکستان کی طرف آنا تھا، اسے گرم پانیوں کی تلاش تھی، سمندر کی تلاش تھی اس کو، تو وہ افغانستان تو اس کا راستے کا ایک پتھر تھا کہ اس کو ہٹا دیتا، لیکن وہ پتھر ہی اتنا گراں ثابت ہوا، اتنا جمع ہوا ثابت ہوا کہ اس کو ہٹانا تو درکنار، خود سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور آج وہ سوویت یونین جو کئی ریاستوں پر مشتمل تھی، آج صرف روس تک محدود ہو گئی ہے۔ اس وقت روس ہے واحد، باقی ساری مسلم ریاستیں جو زبردستی انہوں نے اپنے اس میں یونین میں شامل کی تھی، وہ سب آزاد ہو گئی ہیں، مسلمان ان پر حکمران ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں ریاستیں، بڑی تو نہیں ہیں، لیکن بہرحال روس الگ رہ گیا اکیلا، سوویت یونین ختم۔ دنیا کی دوسری بڑی قوت کے ٹکڑے کرنے میں جنرل ضیاء الحق کا کردار کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ 2 ایک سائبان تھے جن کے دور میں
کچھ تھوڑی بہت اصلاح ہوئی، پاکستان بہتر رہا یا پاکستان مضبوط و مستحکم رہا، ورنہ اس کو مضبوط و مستحکم بنانے والے اداروں میں شراب نوشی عام تھی۔ شراب کے نشے میں دھت اگر افسران اور ان کے ماتحت ہوں گے تو کیا خاک ملک کی حفاظت کریں گے؟ آج بھی بہت عوام میں سے بہت یہ چرچا ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ مختلف قسم کے نشوں کے عادی ہیں، اس لیے ان کو فہم بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے، سمجھ بھی نہیں۔ جب آدمی ہوش میں نہیں ہوگا تو کس کا فائدہ کرے گا؟ ہاں، اپنے فائدے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں وہ ضرور آ جاتے ہیں۔ تو اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ایسے صاحبان اقتدار لائے کہ جنہیں عوام ہاتھوں ہاتھ لیں، ان کے لیے دعائیں کریں اور وہ عوام کے ہاتھ دھو کر پیچھے نہ پڑیں۔ اللہ ہماری اس دعا کو قبول کرے۔ اور آج پھر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس چینل کو، میرے اس پروگرام کو پسند کرتے ہیں، اگر کچھ مفید سمجھتے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر اپنا حصہ ادا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی۔